فیصل بھائی، ایگو جو ہے جی وہ ایگو کیا ہوتی ہے، اور ایگو کا اسلام میں کیا حیثیت ہے، اور اچھی چیز ہوتی ہے خراب چیز ہوتی ہے، اور اسلام کی روح سے ایگو کیا ہوتا ہے؟ جی، بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایگو جو ہے یہ اس کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ ہے انا، کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں یا میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہوں. تو یہ جو ایگو ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں بھی آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، تو وہاں جو آدم کو سیدھا نہیں کیا ابلیس نے، اور ابلیس کو شیطان بنانے والی چیز بھی ایگو ہے. تو وجہ یہی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ افضل ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے. تو ان کو بھی جنت سے نکلوانے والی، ابلیس کو نکلوانے والی جو چیز تھی وہ ایگو تھی، یعنی انا تھی، کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ ایگو کہلاتا ہے. اور حدیث قرآن کی میں نے آپ کو بات کر لی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. اور من رفعہ وضعہ اللہ، اور جو جھکتا ہے اور جو اٹھتا ہے اور اکڑ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل رسوا کر دیتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے کسی کام کو کرنے میں آر محسوس نہیں کیا، بلکہ آپ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اگر تم گھوڑے پر ہو اور تمہاری لگام گر جائے تو اس کو بھی دوسرے سے نہیں مانگو، بلکہ خود اٹھ کے جو ہے نا اپنی لگام اٹھاؤ. تو ایگو بہت سارے کاموں میں ہمارے رکاوٹ ہوتی ہے. اگر باس نے آپ کو کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، یہ پیالیاں اٹھا کے کچن میں رکھ دیں، آفس میں یہاں پہ، تو آپ کہتے ہیں کہ یار میرا تو رینک یہ ہے، میرے تو ڈیزگنیشن یہ ہے، باس نے ایسے کیسے کہہ دیا، یہ پیون کا کام مجھے کیوں دے دیا، یہ تو میری جاب رسپانسبلٹیز میں شامل نہیں تھا. تو یہ ایگو ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام میں کروں، تو آپ کی کیا ہے، کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو باس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ایسا کریں، واش روم صفا کر لیں، تو آپ نے کہا بھائی میں کیوں واش روم صفا کروں، میں واش روم صفا کرنے کے لیے کیوں. تو سوچنے کی بات ہے ایک لاجیکلی کہ جب میں واش روم یوز کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے میرے یوز کرنے کی وجہ سے گندا ہو رہا ہے، مجھے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام میں یہ ہے کہ ایگو انسان کو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کو بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ تم کو ہم نے ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، اور وہ ایک بڑا گندا قطرہ ہوتا ہے. تو پھر اللہ نے ہمیں عزت دی، اور ہم کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ مٹی کے اندر مل جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے. لہٰذا ہم نہ کچھ تھے پہلے نہ کچھ ہوں گے، بلکہ مٹی میں مل جائیں گے. تو اصل چیز جو ہے، ہماری جو چیز باقی رہے گی وہ ہمارے اعمال رہیں گے، اچھے اعمال. اگر میں کوئی خیر کا کام کرتا ہوں، کوئی چیریٹی کا کام کرتا ہوں، کوئی چندے کا کام کرتا ہوں، یا کسی کا کوئی مدد کر دیتا ہوں، یہ بھی ایک مدد ہے نا. میں نے پیالیاں اٹھا کے کچن میں رکھ دیں، یہ بھی ایک مدد ہے کہ میں نے واش روم گندا ہو رہا تھا میں نے صفا کر دیا، یا کوئی اور کام تھا میں نے اپنے جوتے خود صفا کر لیے، یا کمرے میں میرے آفس میں مٹی پڑی ہوئی تھی میں نے اس کو جھاڑو سے خود صفا کر دی. تو یہ ایک میرا عمل ہے نا، ایک اچھا عمل ہے. تو یہ ہمارے اعمال باقی رہ جائیں گے، باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. ہر کام انسان کو آنا چاہیے. جی ریحان صاحب. شکریہ بہت بہت.